ہم سب جانتے ہیں دنیا کے پہلے پروفٹ نبی آدم علیہ السلام ہیں اور آخری پروفٹ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس دنیا میں لگ بھگ 1,24,000 پروفٹ آ کر چلے گئے، لیکن قرآن میں صرف 25 ہی پروفٹس یعنی نبیوں کا ذکر ہے۔ اسلام میں پروفٹس کو اللہ کے میسنجرز مانا جاتا ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلانا اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے گائیڈ کرنا۔ پروفٹس کو اللہ کی طرف سے خاص گائیڈنس ملتی ہے جو وہ پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام جن پر ایک بک نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام جن پر بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک کتاب یعنی بک نازل ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور بھی کئی سارے مقصد ہے۔ لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں ان پروفٹس کے بارے میں جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے پیغمبر کی جن کا نام ہے شعیب علیہ السلام۔ مدین کے لوگوں کے بیچ ایک روشنی کی طرح آئے، لیکن کیا ان کا پیغام سنا گیا؟ مدین ایک جگہ جہاں لوگ ایک بڑے پیڑ کی پوجا کرتے تھے اور ویپار میں دھوکہ دینے کے لیے جانے جاتے تھے۔ یہاں آئے شعیب علیہ السلام، ایک سچے پیغمبر۔ شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو صحیح ماپ تول اور ایمانداری کے ساتھ ویپار کرنے کی صلاح دی۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی اور کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کیا، ان کے سمودائے پر اللہ کا غصہ آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام کے پیغام سے ہم آج بھی سیکھ سکتے ہیں ایمانداری اور نیک ویپار نہ صرف ہمیں یہاں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ قوم سمود یعنی سمود کی قوم کا قصہ قرآن میں کئی بار آیا ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ لیسن دیتا ہے۔ سمود کے لوگ پرانے عرب میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنے طاقت اور دھن کا استعمال کر کے پہاڑوں میں گھر بنائے تھے۔ یہ لوگ بہت امیر تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے دور کر لیا تھا اور شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کے پاس پروفٹ صالح علیہ السلام کو بھیجا جو انہی میں سے ایک تھے۔ صالح نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دی، لیکن سمود کے لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور ان سے ایک چمتکار دکھانے کے لیے کہا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک انوکھی اونٹنی جو پریگننٹ تھی پہاڑ سے نکلی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس چمتکار کو دیکھ کر ایمان لایا، لیکن زیادہ تر لوگ پھر بھی نہیں مانے اور انہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا۔ اس پر اللہ نے انہیں سزا دی اور ان کا سمودائے تباہ ہو گیا۔ قرآن اور اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق سمود کے لوگوں پر یا تو ایک زور کا تھنڈر بولٹ گرا یا پھر ایک بھاری ارتھ کویک آیا جو ان کی انٹائر سیویلائزیشن کو تباہ کر دیا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ایروگنس اور غلط راستوں پر چلنے سے انسان اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی بات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مورل لیسن ہے جو آج بھی اتنا ہی معنی رکھتا ہے۔ پروفٹ شمائیل علیہ السلام جن کو بائبل کے مطابق سیموئیل بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے ایک امپورٹنٹ پیغمبر تھے۔ ان کی کہانی اسلامک ٹیکسٹ میں نہیں ہے، لیکن اسکالرز نے انہیں قرآن میں ان نیمڈ پروفٹ کے روپ میں پہچانا ہے جو طالوت کو کنگ بناتے ہیں۔ شمائیل کے سمے میں بنی اسرائیل کے حالات خراب تھے۔ انہوں نے اپنے پروفٹس کو مارا اور بہت سارے پاپ کیے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان پر ٹیرنونس کنگ بھیجے جو انہیں الٹ ٹریٹ کرتے تھے اور ان کا خون بہاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی حالات بہت بری ہو گئی تب اللہ نے شمائیل کو ان کے پاس بھیجا۔ بنی اسرائیل نے شمائیل سے ایک اسٹرانگ لیڈر یا کنگ کی مانگ کی جس کے نیچے وہ یونائٹ ہو سکے اور اپنے دشمن فلسطین سے لڑ سکے۔ شمائیل نے اللہ سے گائیڈنس مانگی اور اللہ نے انہیں بتایا کہ طالوت کو ان کا کنگ بنایا گیا ہے۔ طالوت ایک کسان تھے اور ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پاور نہیں تھی، لیکن وہ ٹال، اسٹڈی، پیوس اور انٹیلیجنٹ تھے۔ شمائیل نے بنی اسرائیل کو طالوت کے لیڈرشپ میں یونائٹ کیا اور انہوں نے جالوت کے خلاف لڑائی میں جیت حاصل کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کی مدد سے
چھوٹے اور کمزور لوگ بھی بڑے چیلنج پار کر سکتے ہیں، اور ایمان اور یونٹی کی طاقت سے کسی بھی مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی باتیں میں نے آپ کو بتایا ہوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یعنی ریفرنس میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا، لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اوکے بائے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔